کے باہمی، اب وہ قوم کہیں نہیں ہے، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ جو قوم ہوتی تھی، وہ جو 45 46 47 میں قوم، وہ کہاں ہے اب تو قومیتیں ہیں، اب تو عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں ہیں۔ اگر قوم ہوتی تو آج تک کالا باغ ڈیم نہ بن چکا ہوتا۔ کس کو معلوم نہیں تھا کہ کس قدر اہم ہے، کتنا ضروری ہے ہماری معیشت کے لیے؟ لیکن نہیں، سندھی کو گوارا نہیں ہے، کوئی پشتون کو گوارا نہیں ہے، ایک قوم ہم نہیں ہیں۔ اب قومیتیں، عصبیتیں ہیں، نسلی ہیں، لسانی ہیں، مذہبی ہیں، تفرقہ مذہبی۔ نمبر 2، اخلاق کا زوال، جس نے کہ فرمایا حضور نے منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو غبن کرے اور خیانت کرے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یارڈ سٹک لے کر ناپ لیجئے اپنے معاشرے کو۔ اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے۔ آج آپ کا بادشاہ وہ ہے جو کہتا ہے وعدے کیا شے ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو صرف جو ہے کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ بادشاہ ہے آپ کا، اور میں اس کو برا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اعمالکم اموالکم، حدیث سنائی تھی آپ کو زید صاحب نے۔ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے اوپر جو ہیں حکمران بن گئے ہیں۔ یہ کردار، یہ ہے ہمارا انڈیکس، علامت ہے اس قوم کے کردار کی۔ جھوٹ اور وعدہ خلافی اور غبن، اربوں کے غبن، اس میں تو ہم انتہا کر گئے۔ ہماری معیشت کی کمر توڑ دینے والا تو اصل معاملہ جو ہے وہ ہے اربوں کے غبن۔ اب تو کبھی انگریز کے زمانے میں اگر چند 100 چند ہزار کی کچھ ادھر ادھر بات ہو جاتی تھی، طوفان برپا ہو جاتا تھا، کیا ہوا، بہت بڑا اسکینڈل ہو گیا، بہت بڑا۔ اور اب تو کیا ہے، پھر یہ کہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ بینک معاف کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص چند ہزار کا مقروض ہو، عام آدمی، اس کا گھر قرضی کرا دیا جائے گا یا اس کے سامان قرضی کرا دیا جائے گا، اور اربوں ڈالر معاف ہو رہے ہیں۔ یہ جینے کے لچھن تو نہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ڈو یو ہیو اے رائٹ ٹو بی اے فری نیشن؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے۔ ہمارا جواز تو ختم ہو چکا ہے۔ ہم آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھے، اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو وی آر فیلڈ اسٹیٹ۔ آئیڈیالوجی وہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم تو کسی وطنیت کی بنیاد پر جو قائم نہیں ہوئے تھے، بلکہ وطنیت کی تو نفی کر کے پاکستان بنا تھا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ بہرحال میں یہ ساری باتیں، جو ہمارا اندرونی حال ہے وہ کیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ یہ فزکس کی 2 اصطلاحات ہیں، سینٹریپیٹل، سینٹریفیوگل فورسز۔ ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی چیز کو توڑنے اور پھاڑنے کی طاقتیں ہوتی ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہیں جوڑنے کی طاقتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ کے نارتھ پول پر بیٹھا ہوا ہے کون؟ اسفندیار ولی ابن عبد الولی ابن خان غفار خان، جس نے کہ پاکستان میں دفن ہونا قبول نہیں کیا، جلال آباد میں دفن ہوا ہے، جس کا نام سرحدی گاندھی تھا۔ حالانکہ وہ نوجوانی میں علماء دیوبند کا ایک عام کارکن تھا، حضرت شیخ الہند کا وہ پہرے دار کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ جب 1915 کے اندر مشاورت ہو رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، جب وہ رومال تحریک، ریشمی رومال تحریک کا ایک نقشہ بن رہا تھا، ایک لمبا تڑنگا پٹھان ایک لاٹھی لے کر کھڑا تھا، جو دروازے کے اوپر پہرا دے رہا تھا، وہ تھا خان عبد الغفار خان۔ بہرحال بعد میں کانگریس کے ساتھ جا کر وہ کانگریسی، وہ تو سرحدی گاندھی بنے ہیں۔ اور اسفندیار ولی بھی یاترا کر کے آ گئے ہیں، این او سی لینے وہ بھی گئے تھے، یوں ہی نہیں گئے تھے، وہ بھی امریکہ گئے ہیں۔ اور جو کہا تھا فضل الرحمان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال وہاں کے آدمی ہیں کہ نکل رہا ہے، NWFP ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور یہ تو ایک گریٹر خصوصیات کا نقشہ بنا رہا ہے۔ یہ تو نارتھ پول ہے۔ ساؤتھ پول پر جائیے تو امریکہ اور برطانیہ کا بڑا محبوب انسان الطاف حسین، جو کراچی اور آس پاس کے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے۔ یہ کون ہے؟ جو کراچی میں جا کر، جو دلی میں جا کر یہ کہہ کر آیا کہ ہندوستان کی تقسیم ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ باقی جو کچھ بلوچ نیشنلزم ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ خود سندھیوں کے اندر نیشنلزم بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ جو 3-4 دن گزرے ہیں، جو بھٹو کی، بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد اس کو جو بھی ہلا دیا پورے سندھ کو، نوٹ کیجیے اس کو۔ تو یہ حالات ہیں، اور اب اس کے اندر ایک ڈائمینشن اور ایڈ ہو رہی ہے۔
یہ جو ہنی مون تھا پی 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 اور مسلم لیگ نون کا، یہ ختم ہو رہا ہے، پھر وہی فضا ہو جائے گی، پھر جو ہے نئے جو ہے بساط بچھے گی، اور پھر وہی جو ہے، اور چاہتا یہ ہے بھارت بھی امریکہ بھی کہ یہاں بدامنی ہو اور ہمیں موقع ملے، جواز بن جا۔ ایسٹ پاکستان میں بدامنی ہوئی، جواز مل گیا، وہاں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ چاہے ان کے کہنے ہی کی وجہ سے ہندو جو ہیں وہ چھوڑ کر ایسٹ پاکستان چلے گئے اور وہاں پر بنا دیے گئے ان کے کیمپس، تو دیکھو یہ جان کے خوف سے ڈر کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ہیں ہمارے اپنے کرتوت۔ اب اس پس منظر میں ٹھیک ہے وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، اور یہ جو ہے اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو بہت بچایا، بہت بچایا، بہت بچایا، پاکستان کو بنتے ہی بچایا، جبکہ اس کے خلاف جیسے کہ میں آپ بیان کر چکا ہوں 1965 میں بچایا۔ اس لاہور کا تو بی بی سی ٹیلی ویژن نے تو دکھا دیا تھا، فال آف لاہور، لاہور فتح ہو چکا ہے بھارتی فوج کے ہاتھوں۔ جیم خانہ کلب میں شام کو آ کر شراب پینے کی ان کا پروگرام بن چکا تھا، اور ہماری سرحد خالی پڑی تھی، نو ڈیفنسز واٹس ایور، لیکن کیا ہے وہ اللہ نے بچایا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں، انہیں ڈر گئے کہ یہ ہمیں گھیراؤ کیا شاید کیا جا رہا ہے، نو ریزسٹنس، وہ فوج سامنے ہے ہی نہیں، لہٰذا ڈر کے ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے اور موقع مل گیا، تو اللہ نے بچایا۔ سن 71 میں واقعہ جتنا بڑا حادثہ تھا، میں تو صاف برملا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بھارت کے لیے ویسٹ پاکستان 6 دن سے زیادہ کی مار نہیں تھا۔ راجستھان کا ہمارا سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، سیالکوٹ کا سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، صرف ایک وہ جو ہمارا سلیمان کی ہیڈ ورکس، وہاں پر ٹکا خان صاحب وہ ایک ٹاسک فورس لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری ایئر فورس جس نے 65 میں بہت بڑا کام کیا تھا بالکل نیوٹرلائز کر دی گئی تھی، اس لیے کہ رشیا نے وہ دے دیے تھے ہیلی کاپٹرز بھارت کو جن کے اوپر جو ہے وہ رڈار لگے ہوئے تھے، اور وہ فضا میں ہر وقت موجود تھے۔ ہماری کوئی چڑیا بھی ہلتی تھی تو ان کے علم میں تھا۔ ہمارے جہاز کو کماڑی میں آ کر مار گئے وہ تو یہ کہ نکسن کا معاملہ اللہ کے دل میں، اللہ کی انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں تمام انسانوں کے دل۔ نکسن کے دل کو پھیرا ہے، جس کو آخری وقت تک کہتی رہی پھر اندرا گاندھی، پرو پاکستان ٹلٹ ان امریکاز پالیسی، اور نکسن نے فون کیا کوسیجن کو ہاٹ لائن پر، اور کوسیجن نے فون کیا اس کو اندرا گاندھی کو، اور یونیلیٹرل سیز فائر ہوا ہے۔ وہ اللہ نے ہمیں فریش لیز آف ایگزسٹنس دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب بھی کیا پتا، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، خدا کرے کہ بات وہی ہو جو زید حامد صاحب کہہ رہے ہیں۔ کیا پتا یہ بھی ایک آزمائش ہے جو آ رہی ہو، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دے، ہمیں موقع دے دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے دے۔ لیکن یہ ہے کہ حالات کا جو دوسرا رخ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اصل جو ہے میں بات کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، یہ نہیں بھول جانا چاہیے کہ یرموک میں جانے والے 60 لوگ کون تھے، جو کہ یوں سمجھیے سر سے پاؤں تک ایمان کا مجسمہ تھے۔ ہم کہاں ہیں؟ عزیز عاکف نے آیت تو وہ پڑھی تھی لیکن زیادہ زور دے کر بیان نہیں کیا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ ہم نہیں ہیں مومن، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں صرف۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ڈونٹ ڈیسیو یور سیلف، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، وہ تو اللہ نے زبردستی ہمیں مسلمان بنا دیا ہے کہ ہمیں مسلمان والدین کے گھر میں پیدا کر دیا۔ ایمان کہاں ہے؟ اور مذہب بہت ہے، دین کہاں ہے؟ یہ سزا ہم پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، پوری امت مسلمہ پر ہے، اور پاکستان پر اضافی سزا ہے یہ جو ہم نے وعدہ خلافی کے نتیجے میں نفاق عاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اس میں ایک پہلو رہ گیا تھا۔ ہمارے ہاں کا سب سے بڑا نفاق کا مظہر ہمارا دستور ہے پاکستان کا، منافقت کا پلندہ، پورا اسلام اس میں موجود ہے، صرف ایک قرارداد مقاصد بھی کافی ہے اگر اس کے ساتھ ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے کہ دس آرٹیکل ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، اور کسی شے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن وہاں تو اور دفعات بھی ہیں، لیکن ایسے چور دروازے ہیں کہ کوئی دفعہ مؤثر نہیں ہے۔ منافق اسی کو کہتے ہیں، قانون مسلمان